بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عام شہری عارف حمید بھٹی۔ پاکستان تاریخ کے بدترین دور سے گزر رہا ہے، جہاں عدلیہ زوال، صحافیوں کی زبان کاٹ دی گئی، صحافت نوچ لی گئی، سرکاری ملازم ذاتی غلام۔ ایسے میں سیرت نبی، آپ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر یونیورسٹی بنانے والے سابق وزیر اعظم بانی پی ٹی آئی عمران خان کو ایک محفوظ فیصلے میں کے بعد تیسری مرتبہ جج نے 14 سال سزا، 10 لاکھ جرمانہ اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو 7 سال سزا اور 5 لاکھ جرمانے کی سزا کا فیصلہ سنا دیا۔ اڈیالہ جیل میں بند جج صاحب نے یاد رکھے کہ یہ فیصلہ کئی روز قبل سوشل میڈیا پر سنا دیا گیا تھا، جسے ڈیجیٹل دہشت گردی کہا جاتا ہے۔ ڈیجیٹل دہشت گردی کے فیصلے کو آج اڈیالہ جیل میں بند جج صاحب نے سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف فیصلہ سنا دیا ہے۔ ناظرین، یہ فیصلہ تاریخ کا ذوالفقار علی بھٹو کے دور سے بدترین فیصلہ غیر جانبدار حلقے کہہ رہے ہیں، اور اس فیصلے کی خوبصورتی ہے کہ اس فیصلے کی اصل کاپی سوشل میڈیا پر پہلے ہی آ چکی تھی۔ عمران خان کو اس سے پہلے مختلف جھوٹے مقدمات میں 32 سال سزا سنائی گئی، جسے اعلیٰ عدالتوں نے معاف کر دیا۔ یقیناً قاضی فائز عیسیٰ سابق چیف جسٹس جانے کے بعد، جب تحریک انصاف سے بلے کا نشان ان کے دور میں چھینا گیا اور وہ جیت گئے، ایک طرف پوری دنیا میں ملٹری کورٹ سے سیولین کے ٹرائل پر جگ ہنسائی ہو رہی ہے، یورپی یونین، امریکہ اور انٹرنیشنل ذرائع ابلاغ پاکستان کے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر کر رہے ہیں۔ یہ فیصلہ سننے کے بعد عمران خان نے مسکراتے ہوئے بانی پی ٹی آئی نے کہا، دنیا کو اب پتہ چلے گا اسلامی جمہوریہ پاکستان میں سیرت النبی کانفرنس، سورت النبی پڑھانے والے، یونیورسٹی بنانے والے کو سزا دی گئی۔ شاید جج صاحب بھول گئے اور اس کو سرکاری طویل میں لے لیا گیا۔ سوشل میڈیا پہ فیصلہ کرا لیتے کہ شاید اس یونیورسٹی کا نام اب سرکاری طویل میں لیکن نواز شریف رکھا جائے گا، کیونکہ یہ فلیٹ کے پیسے نواز شریف کے بیٹے حسن نواز نے 9 ارب کی پراپرٹی 18 ارب روپے میں پراپرٹی ٹائکون ملک ریاض کو بیچی تھی، اور ملک ریاض اس میں کوئی گواہ نہیں پیش کر سکے۔ اس فیصلے کو سننے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کو جیل میں جانے نہیں دیا گیا، جبکہ لگڑ بگڑ چمچے کڑچھوں نے اس پر جشن منایا۔ ناظرین، 100 القادر یونیورسٹی، جسے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بانی پی ٹی آئی کو یہ سزا جو سنائی گئی ہے، فیصلہ سنایا گیا ہے، اس موقع پر بشرا بی بی اور ان کے وکلاء بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے۔ علیمہ خان اور مسٹر گوہر بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے۔ اس سیاہ فیصلہ، ایسا ہی سیاہ فیصلہ پاکستان کو کہیں خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، خانہ جنگی اور انتشار کی طرف نہ لے جائے۔ 13 جنوری کو بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ کی عدم موجودگی کے باعث کیس کا فیصلہ مہر کر دیا گیا تھا۔ اس سے پہلے سوشل میڈیا یہ فیصلہ سنا چکا ہے، جو طاقتور حلقوں کے قریب ہے۔ یاد رکھ لیں، احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید نے 13 جنوری کو ملزمان کی عدم پیشی پر فیصلہ سنانے کی آئندہ تاریخ 17 جنوری مقرر کی تھی۔ اس سے قبل بھی 2 مرتبہ فیصلہ سنانے کی بجائے مہر کر دیا گیا تھا کہ عمران خان بنی گالا ہاؤس کا رزق کر لے، انہیں این آر او دے دے۔ پہلے 13 دسمبر کو سنانا تھا، پھر 6 جنوری کو سنانا تھا۔ اس دوران عمران خان کو آفر کی گئی بنی گالا چلے جائے، ہاؤس ریسٹ ہو جائے، لیکن اس لولے لگڑے چوری کے نظام کو چلنے دے۔ اس نے کہا نہیں، 32 سال پہلے سزا سنائی، یہ بھی سناؤ۔ نہ این آر او لوں گا نہ دوں گا، اور تحریری جواب بھی دے دیا۔ اب 10:30 بج چکے تھے، لیکن ملزمان اور ان کے وکلاء، ناظرین، اس سزا کے بعد
کہا جا رہا ہے کہ عمران خان نے دلیری سے اس فیصلے کو قبول کیا ہے۔ ناظرین، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے وکیل خالد یوسف چودھری نے تصدیق کی تھی کہ احتساب عدالت اسلام آباد کے عملے نے باضابطہ طور پر آگاہ کر دیا کہ 90 ملین ریفرنس کا فیصلہ ڈیالہ جیل میں سنایا جائے گا۔ اب ناظرین، اس کے بعد سرکاری ٹی ویوں کی بھی بڑی خوفناک ڈیوٹیاں لگڑ پڑ گئی۔ فیصلے کے وقت عمران خان اور بشرا بی بی اپنی کرسیوں پر بیٹھے رہے۔ جب جج صاحب پہلے سے لکھا ہوا محفوظ فیصلہ کہیں اور محفوظ ہو کر آیا تھا، شاید تحریر بھی ہو کر آیا ہو، لیکن یہ تو جج صاحب سے سوال کیا جائے۔ آج فیصلے نے عدلیہ کی ساکھ کو خراب کر دیا اور اس کیس میں نہ مجھے فائدہ نہ حکومت کو نقصان ہوا۔ عمران خان کے مطابق 171 میں جنرل یحییٰ نے ملک تباہ کیا۔ آج عامر بھی اپنے قائد اپنے فائدے کے لیے، عمران خان کے فائدے کے لیے یہی کام کر رہا ہے۔ عمران خان کی گفتگو غور سے سن لیں، میں کسی قسم کی ڈیل نہیں کروں گا۔ ایک عامر اپنی ذات کے لیے سب کر رہا ہے، مجھے کوئی ریلیف نہیں چاہیے، تمام کیسز کا سامنا کروں گا۔ عمران خان کا فیصلہ سنتے ہوئے رد عمل سامنے آ گیا۔ عمران خان کا میری بیوی بشرا بیوی تو گھریلو عورت ہے، اسے مجھے گندا کرنے کے لیے سزا سنائی گئی ہے، مجھے اس کے ذریعے توڑنا چاہتے ہیں، میری بہنوں کو گرفتار کیا، مجھ پر قاتلانہ حملے ہوئے، مگر نہ میں پہلے ٹوٹا تھا نہ آج ٹوٹوں گا۔ ناظرین، عمران خان نے یہ تو ایک تاریخ رقم کرتی ہے کہ جیل کی بند سزائیں، ان کے ورکروں کو گولیاں ماری گئی، ڈی چوک میں زندہ لوگوں کو شہید کیا گیا، لاپتہ افراد کیے گئے، لاپتہ افراد کے لواحقین کو کہا گیا اگر آپ تحریک انصاف کے ساتھ عدالتوں میں جاؤ گے تو دوسرے بچے بھی مار دیں گے۔ اس کی کئی بیانات تحریک انصاف اور عمران خان اس سلسلے میں واضح کہہ چکے ہیں کہ انہیں 5 دفعہ ہوا۔ لیکن ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ حکومت چلے گئی، جو بائیڈن کی حکومت چلے گئی، ڈونلڈ ٹرمپ آ گیا۔ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر یورپی یونین GSP پلس سٹیٹس خطرے میں، برطانوی پارلیمنٹ میں پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر شور، امریکہ پر شور، دنیا پر شور، پاکستان کی عوام نے نہتے جسم پر گولیاں کھائی، شیلنگ کھائی، لاٹھی کھائی، لیکن حکومت کا ظلم و ستم اور اس کو چلانے والے، اس کی مدد کرنے والوں کا ظلم جاری ہے۔ اسی طرح جب شہید ارشد شریف کو کیا گیا تھا تو مریم نواز نے ایک ٹویٹ کیا تھا شہید ارشد شریف کے لیے۔ آج بھی وہ ہمارے جسم پر، زخموں پر خون گراتا ہے، نمک چھینکتا ہے۔ خیر ناظرین، اس جرم میں ہونے والی سزاؤں میں کمی کوئی جواز نہیں ہے فیصلہ۔ بہرحال ٹویٹر پر اس سلسلے میں مختلف لوگوں نے مختلف رد عمل دیا ہے۔ ناظرین، ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ میں نے بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس فیصلے پر سوشل میڈیا پہ یہ فیصلہ پہلے سنایا جا چکا تھا، جسے ڈیجیٹل دہشت گردی کہتے ہیں۔ آج ان سے پوچھتے ہیں ڈیجیٹل دہشت گردوں کے کہنے پر جج کیوں فیصلہ کر رہے ہیں، یا فیصلہ کر کون رہا ہے؟ یہی بتا دیں، اب تو قاضی فائدی سا نہیں، لیکن آپ کو تو سہولتیں ضرورت ہے۔ امیر عباس کہتے ہیں سزا بھی اپنی مرضی کی دیتے ہیں اور پھر سزاؤں کے بعد، صحافی ہیں، سزا بھی اپنی مرضی کی دیتے ہیں، پھر سزاؤں کے بعد ٹی وی چینل پر تبصرے بھی اپنی مرضی کے کرواتے ہیں، اور تبصروں میں بھی اپنی مرضی کے کرواتے ہیں۔ اور اس وقت پاکستان کے تمام میڈیا چینلز بدترین سیاسی، صحافتی اور وکیلوں کی شکل میں قانونی ٹاؤٹس القادر کیس کی سزا پر تبصرے کر رہے ہیں۔ امیر عباس سینئر صحافی کے ایکس پہ پیغام ہے یہ، انہوں نے کہا بدترین سیاسی ماحول میں وکیل شکل میں قانونی ٹاؤٹس القادر کیس پر تبصرے کر رہے ہیں، کسی سے تبصرہ کروانا ہے، یہ فیصلہ بھی سزا کے فیصلے کے ساتھ ہی آ جاتا ہے۔ یعنی کہ میڈیا ہاؤسز کو فیصلہ حکم آتا ہے کون سی خبر چلانی ہے، کس کو لینا ہے، کس کا تبصرہ لینا ہے، کس کا نہیں۔ صحافت پر یہ بدترین دور سے زیادہ غلیظ دور ہے۔ صحافت کو ڈکٹیشن سے چلایا جا رہا ہے، گن پوائنٹ سے چلایا جا رہا ہے، دھمکیاں دے کے چلایا جا رہا ہے۔ امیر عباس نے کہا ہے کہ
سزا کے ساتھ ہی فیصلہ آ جاتا ہے تاکہ انتقام پر مبنی فسادی سزاؤں کے حق میں فوراً بیانیہ گھڑا جا سکے۔ سزا کے بعد اپوزیشن کے پارلیمنٹیرینز نے پارلیمنٹ کے باہر پریس کانفرنس شروع کی، جسے ٹی وی چینلز نے دکھانا شروع ہی کیا تو فوراً چینلز کو پریس کانفرنس چھوڑ کر ٹاؤنز کو لائن پر لیا گیا۔ لیکن اس کے لیے میڈیا ہاؤس کو فون کس نے کیے، میسج کس نے کیے؟ حکومت یہ تو پریس کانفرنس بنا دے کہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت پی ٹی آئی اپنے لیڈر کے خلاف پریس کانفرنس کو کاٹ کر ٹوٹوں کو لینے کا حکم کس نے کیا؟ امیر عباس کا، یہ ایکس پر میسج موجود ہے۔ چینل کو پردہ کانفرنس چھوڑ کر ٹاؤنز کو لائن پر لے کر فیصلے کے حق میں تصویر کروانا پڑ گئے۔ فیصلہ تو اپنی طاقت سے سنا چکے ہو، کم از کم متاثر فریق کو اپنی آواز تو اٹھانے دو۔ لیکن نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، مارے گے بھی اور اف بھی نہیں کرنے دیں گے۔ اوئے ایسا ہی ٹویٹ کرو۔ ناظرین، یہ ہے پاکستان کا سیاہ ترین دور، جب زندہ انسانوں کو گولیاں ماری جاتی ہیں، جب بے گناہوں کو جیلوں میں بند کیا جاتا ہے، جرائم پیشہ کو حکومت دی جاتی ہے، چوری کے منڈیٹ کرنے والوں کو حکومت دی جاتی ہے۔ ناظرین، دوسری بات، یہ بھی اہم بات ہے، آج ایک حکومتی وزیر کو پریس کانفرنس کرنی چاہیے کہ عدلیہ انہوں نے 26 فروری کنٹرول کر لی، پولیس اور بیوروکریسی سے ظلم کی انتہا کر دی، نیب ایف آئی ان کے اشاروں پر ناچتے ہیں۔ حکومتی وزیروں کو ایک پریس کانفرنس میں تفصیلات بتانے چاہیے کہ نیشنل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے کون کیسے فون یا میسج یا دھمکیاں دیتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ نیشنل میڈیا پر اعتبار نہیں کرتے۔ صحافت پر بدترین قدغن لگانے والے اصل ہیرو کا عوام کو پتہ چلانا چاہیے۔ مجھے یقین ہے وزیر اطلاعات یہ پریس کانفرنس کریں گے کہ میڈیا کو دبانے کے لیے کون کہتا ہے اسے آؤ فیر کرو، اسے نوکری سے نکال دو، اس کو دھمکیاں دو، اس پہ فلاں ریپ کے مقدمے دے دو۔ کون ہے جو ملک کے رول آف لا کی بجائے ظلم اور فسادیت سے چلا رہا ہے؟ حکومتی وزراء سے یقین ہے۔ عمران خان نے اڈیالہ جیل میں سزا کو اپنے لیے اعزاز سمجھا کہ سیرت النبی پڑھانے کی سزا یہ۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ اس سے زیادہ ظلم کی داستان سناتے کہیں اصل پردہ نشینوں کے نام نہ لینے پڑ جائے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔